الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ نشست میں بات ہو رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں دعا مانگتے تھے، اور یہ عرض کیا جا رہا تھا کہ ساری امت کا معمول یہی رہا ہے، اور پوری امت کے فقہاء، چاروں ائمہ کرام، امام اعظم، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم، یہ سب کے سب، اور ان کے بعد ان کے مسالک کے مفتی حضرات سب اسی پہ فتویٰ دیتے رہے ہیں کہ اپنے سجدوں میں دعاؤں کو مانگنا چاہیے۔ اور ادھر پچھلے کوئی 150 برس سے 100 برس سے اتنی جہالت آ گئی ہے عوام میں کہ نہ تو یہ دعائیں مانگتے ہیں، نہ یہ سجدوں میں دعاؤں کو پڑھتے ہیں، نہ یاد کرتے ہیں، اور نہ ہی انہیں مساجد سے تعلیم دی جاتی ہے۔ اور خاص طور پہ بر صغیر میں جتنے بھی عوام الناس ہیں بالعموم وہ ان دعاؤں کو سنے ہوئے ہی نہیں ہوتے۔ تو یہ بھی ایک انتہا ہے کہ لوگ سجدے اور رکوع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، لوگ ان احادیث پر عمل چھوڑ دیں۔ اور دوسری بھی ایک انتہا ہے، اور وہ یہ کہ لوگ یہ الزام لگاتے ہیں اور جھوٹا الزام لگاتے ہیں کہ حنفی فقہا حدیث پر عمل نہیں کرتے۔ یہ ساری احادیث ہی ہیں جو پیش کی جا رہی ہیں، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اچھے حنفی فقیہ اور مفتی حضرات اپنے بیانات میں اور اپنی کتابوں میں یہ لکھتے چلے آئے ہیں کہ ان دعاؤں کو سجدے میں پڑھنا چاہیے۔ صرف ایک ہی صورت ہے نہ پڑھنے کی، اور وہ یہ ہے کہ کوئی انسان امامت کرا رہا ہے اور اس کے مقتدیوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جسے جلدی ہے، تو وہ تو بے شک پھر سجدے میں نہ پڑھے، یا خود کو ایمرجنسی ہے، اس صورت میں انسان سجدے میں نہ پڑھے، وگرنہ یہ دعائیں سجدوں ہی میں مانگے جانے کے قابل ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے کچھ دن پہلے بھی جب دیکھا، پردہ ہٹوایا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھا وہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ نے اطمینان اور خوشی کا اظہار فرمایا، اور آپ نے فرمایا 3 مرتبہ کہ اے پروردگار اس پہ گواہ رہیے، میں نے آپ کا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے بھی پہلے یہ ارشاد فرمایا اسی معاملے میں، لوگوں کو جب دیکھا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ امامت کرا رہے تھے، تو آپ نے لوگوں کو ایک بات تو یہ بتا دی کہ نبوت مجھ پر ختم ہو گئی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ ہم لوگوں کا بنایا اور بتایا اور اظہار فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ دوسری چیز یہ فرما دی کہ اللہ نے مجھے منع کیا ہے کہ رکوع اور سجدے میں قرآن نہ پڑھوں، کیونکہ وہ عاجزی کا مقام ہے نا۔ یہ وہ چیز ہے کہ رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنا کیوں منع کیا گیا۔ بات یہ نہیں ہے کہ رکوع اور سجدے میں قرآن کا پڑھنا کوئی ناجائز حرام تھا، بلکہ یہ مقام ایسا ہے کہ عاجزی کا مقام ہے، دعا کے مناسب ہے، تلاوت کے مناسب نہیں۔ اور اسی پہ حنفی فقہا نے قیاس کیا ہے جنازے کو، کہ وہ کہتے ہیں جنازہ جو ہے نا وہ عاجزی کی جگہ ہے، وہ اپنے آپ کو جھکا دینے کا نام ہے۔ اس لیے جنازے میں سب سے زیادہ ثواب آخری صف میں کھڑے ہونے پہ ہے، کیونکہ وہ مقام پیچھے ہٹنے کا ہے، عاجز رہنے کا ہے، اپنے آپ کو بہت عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور میں پیش کرنے کا ہے۔ اور عاجزی جنازے میں پیچھے رہنے میں، اور یہاں سجدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے
یہ منظر دیکھ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تیسری بات کیا ارشاد فرمائی؟ آپ نے فرمایا کہ رکوع میں اللہ کی عظمت کی بات کرو اور سجدے میں اللہ سے خوب دعائیں مانگا کرو نماز کی حالت میں۔ اور دیکھو، امید ہے یہ سجدے والی دعائیں اللہ سن لے گا، اس لیے کہ اس سے زیادہ بندہ اپنے آپ کو کیا گرائے گا کہ اپنی پیشانی اور ناک اور چہرہ جو جسم کا سب سے افضل حصہ تھا وہ اس نے مٹی میں ملا دیا، تو کسی ذات کے سامنے تو جھکا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت، گزشتہ نشست میں اس کی بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں تھے یا سجدے میں، اب تو مجھے یاد نہیں رہا، مراد ان کی یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے تھے کہ سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ تو ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ جو لوگ تیرے ساتھ بری بات، تہمت تیرے لیے لگاتے ہیں، تیرے شریک ٹھہراتے ہیں اور تیری ذات پاک میں شرک کرتے ہیں، تیری صفات علیہ میں شرک کرتے ہیں، اے اللہ تو ان سب سے پاک ہے، اور اے اللہ تیرے لیے ہی ساری تعریفیں ہیں، لا الہ الا انت، اللہ اس توحید کی گواہی دیتا ہوں تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ فقالت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بولی کہ میں سوچ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پہ نہیں ہیں تو اپنی بیویوں میں سے کہیں چلے گئے ہوں گے کسی کے پاس، اور یہ تو سجدے میں دعا مانگ رہے تھے، تو فرماتی ہیں کہ بی انت و امی، میری ماں، میرے باپ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور ان کی والدہ ام رومان رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر صدقے، آپ پہ قربان جائیں، انی لفی شانن، میں کیا سوچ رہی تھی، وانک لفی آخر، اور آپ کسی اور ہی عالم میں، کسی اور ہی دنیا میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سوچ رہی تھیں کہ اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کے ہاں گئے ہوں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے حضور میں جھکے ہوئے یہ دعا مانگ رہے تھے، تو اس لیے فرماتی ہیں کہ میں کسی اور خیال میں تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور حال میں تھے۔ اور اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنی ساری عظمتوں کے باوجود دھیان مبارک ادھر نہیں گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز میں ہوں گے، اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ لوگوں کے ذہن میں سوچ میں فرق ہوتا ہے، اور کبھی ایک آدمی کی سوچ اتنی گہری، اس کا عمل اتنا عمدہ ہوتا ہے کہ دوسرا آدمی اس کا تصور نہیں کر سکتا، اور اسی لیے بڑے لوگ جو ہوا کرتے ہیں ان کے کام کبھی کبھی ان سے جو نسبتاً چھوٹے ہوتے ہیں ان کی نسبت کے اعتبار سے ان کی سمجھ میں نہیں آیا کرتے، اور اس ذہنی تفاوت کی وجہ سے شیطان یہ اثر دکھاتا ہے کہ حضرت عائشہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے سے ہٹ کے بات عرض کی جا رہی ہے کہ شیطان کبھی یہ اثر دکھاتا ہے کہ وہ اپنے سے بڑوں کے افعال پر اعتراض سکھاتا ہے، اور جہاں اعتراض پیدا ہو جاتا ہے وہاں برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جو اعتراض کرتا ہے وہ فیض کا رشتہ خود منقطع کرتا ہے، اس لیے اعتراض نہ کرے، نہیں سمجھ میں آتا چپ کر جائے، الگ ہو جائے، اعتراض نہ کرے۔ جو اعتراض کرتے رہتے ہیں وہ محرومیوں کا سامنا بھی پھر کرتے ہیں۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور آپ نے مسواک کی، منہ مبارک کو صاف کیا، وضو فرمایا، پھر کھڑے ہوئے، پھر نماز پڑھائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ پڑھنی شروع کی، اور کوئی خدا کی رحمت کی آیت ایسی نہیں تھی جس پہ آپ رکے ہوں اور آپ نے اللہ سے دعا رحمت کی نہ مانگی ہو،
اور کوئی آیت عذاب کی ایسی نہیں تھی جسے پڑھ کے آپ رکے نہ ہو، مگر یہ کہ پھر آپ نے اللہ سے اس عذاب سے پناہ مانگی۔ یہ تہجد کی نماز نفل نماز ہے۔ ثم رکع، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، فمکث راکعا بقدر قیامہ، اور رکوع اتنا طویل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا قیام میں سورہ بقرہ 2.5 پارے تقریباً پڑھے تھے، اتنا لمبا رکوع کیا۔ اور رکوع میں کیا فرما رہے تھے؟ رکوع میں اللہ سے یہ عرض کر رہے تھے کہ سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، بڑی پاک ہے وہ ذات جو عظمتوں والی ہے، جو بلندیوں والی ہے، بڑائی اور کبر اور بڑا ہونا اور عظمتیں اسی ذات کے لیے ہیں، اسی کے شایان نشان ہے۔ بار بار رکوع میں یہ فرما رہے تھے سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ۔ ثم سجد قدر رکعت، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ بھی ایسے ہی کیا جتنا کہ رکوع کیا تھا، اور رکوع اتنا ہوا جتنا قیام ہوا تھا، 2.5 پارے کے برابر۔ یقول فی سجودہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدوں میں بار بار یہ پڑھ رہے تھے سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمۃ، پاک ہے وہ ذات اللہ کی، ہر عیب سے مبرہ ہے۔ جو لوگ جو کچھ اس کے بارے میں کہتے ہیں، برائی کی باتیں، شرک کی باتیں، اس کی ذات، اس کی صفات پاک، سب میں وہ عالی شان ہے، بہت بلند ہے۔ ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، عظمتیں اور کبریائی اور بڑائی اور سلطنت اور طاقت اور مملکت اور حکومت اور شہنشاہیت، ساری کی ساری اس ذات کے شایان نشان ہے، اس ذات کے لیے ہیں، یہ سب کچھ ایسے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، مگر دعا ثنا کے الفاظ میں ہے، تعریف کے الفاظ میں ہے، تو یہ دعا رکوع میں سجدے میں پڑھنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک اور روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تھے، سجدے کرتے تھے، تو اپنے رکوعوں میں، رکوع ہی یعنی اپنے کئی ایک رکوعوں میں اور کئی ایک سجدوں میں یہ پڑھتے رہتے تھے کہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، بہت ہی پاک، بہت ہی اعلیٰ درجے کا، جس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں، اور جو فرشتوں کا اور جبریل امین کا پروردگار ہے۔ تو رکوع اور سجدے میں یہ اللہ کی تعریف تھی کہ اللہ بہت ہی پاک ہیں آپ، اے پروردگار تیری ذات منزہ ہے اس بات سے کہ کوئی ادنا شائبہ تک تیری ذات و صفات علیہ میں شرک کا ہو۔ رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ پڑھتے تھے بار بار۔ سجدے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے تھے، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس وقت نئے نئے مدینہ منورہ میں گورنر ہوئے تھے، اور ان کے والد عبدالعزیز اور اس وقت کے خلیفہ عبد الملک یہ دونوں بھائی تھے۔ اور عبد الملک کو جو بنو امیہ میں سے تھا، اپنا یہ بھتیجا یعنی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اچھے لگتے تھے، اور عبد الملک کی بیٹی فاطمہ سے عمر بن عبدالعزیز کا نکاح بھی ہوا تھا، تو داماد بھی تھے، بھتیجے بھی تھے۔ تو جب مدینہ منورہ گئے حکمرانی کے دور میں، تو سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو دیکھا،
وہ کہتے تھے ان کے پیچھے نماز جب انہوں نے پڑھی مسجد نبوی میں تو فرماتے تھے ما رأیت احدا اشبہ صلاۃ بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حاصل فتح، میں نے کسی آدمی کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے اتنی ملتی جلتی اب تک نہیں دیکھی. بس یہ لڑکا حاصل فتح، یہ نوجوان، یہ لڑکا جو آیا ہے نا، یہ ایسی نماز پڑھتا ہے. یعنی عمر بن عبد العزیز، یعنی عمر بن عبد العزیز جو ہیں یہ ایسی نماز پڑھتے ہیں. فحضرنا فی رکوعہ 10 تسبیحات وفی سجودہ 10 تسبیحات، اور عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے رکوع اور سجدہ جو نماز پڑھاتے تھے، تو فرضی نماز پڑھاتے تھے نا، تو ہم نے اندازہ کیا کہ 10 مرتبہ تسبیحات پڑھتے تھے، 10 مرتبہ رکوع میں اور 10 مرتبہ سجدے میں. سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلی یہ 10 مرتبہ پڑھتے تھے عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ. تو اسے انس رضی اللہ عنہ نے کہا اس لڑکے کی نماز دیکھو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق نماز پڑھتا ہے. یہ دلیل ہے اس کی کہ رکوع میں اور سجدے میں انسان کو اطمینان سے اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے، اور یہ دلیل ہے ان حنفی فقہا کی بھی جو تسبیح کو ہی دعا شمار کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت، انہوں نے کہا کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو بندہ نماز میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب کب ہوتا ہے؟ تو گویا ارشاد ہوا کہ یاد رکھو بندہ نماز میں اللہ تعالی کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جب وہ بندہ وہو ساجد سجدے میں ہوتا ہے. فاکثر الدعاء، سجدے میں کثرت سے دعا مانگا کرو، بہت دعائیں سجدے میں کیا کرو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. تو پہلے لفظ یہ آئے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فاجتہدوا فی الدعاء، دعا میں کوشش کرنا بہت زیادہ. یہاں فرمایا ہے کہ دعائیں بہت زیادہ مانگنا. تو ایک تو یہ ہے کہ آدمی کم دعائیں مانگے لیکن خشوع، خضوع، اخلاص، اللہ کے ساتھ توجہ، ان ساری چیزوں کو جمع کر کے، تو یہ تو ہوا اس کی محنت کا معاملہ. تو فرمایا خوب محنت کر کے دعا مانگو. اور ایک یہ ہے کہ محنت کرے اور اس کے بعد دعائیں بھی بہت لمبی لمبی مانگے. اس کو کہا ہے کہ فاکثر الدعاء، اللہ سے خوب کثرت سے دعا مانگو، کیونکہ نماز میں سجدے کی حالت میں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اور یہ سجدے اور لمبے سجدے اتنی کام کی چیز ہے، اتنی قابل قدر چیز ہے کہ ربیعہ بن کعب اسلمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، اور ربیعہ بن کعب کو ایک دن موقع ملا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے لیے مسواک وغیرہ، پانی، جو چیزیں رکھنی تھیں رکھتی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے ان کی خدمت سے رات کو، اور فرمایا کہ سلنی، مانگ، کچھ چاہیے. مراد یہ تھی کہ اللہ سے دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ سے تیرے لیے کچھ مانگیں. تو ارشاد ہوا سلنی، ربیعہ مانگ، کچھ چاہیے. تو مانگنے والے نے بھی دیکھیے کیا مانگا. ایسے ہوتے ہیں نصیب اور مقدر والے. تو ربیعہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں نے کہا مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کے ساتھ رہنا ہو جائے، جنت میں آپ کے ساتھ رہوں. دنیا میں تو ہوں ہی ہوں، آخرت اور آخرت بھی نہیں، جنت میں آپ کے ساتھ رہوں، یہ ہو جائے، یہ عنایت فرمائیں. تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب غیر ذالک، اس کے علاوہ کچھ اور کچھ چاہیے؟ تو میں نے کہا اللہ کے رسول ہوا ذاک، یہ کر دیں، اللہ سے یہ میرے لیے مانگ دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟
آپ نے انہیں بتایا یعنی یہ تو میں کروں گا، اللہ سے مانگوں گا، لیکن تم نے کیا کرنا ہے، فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اس معاملے میں تم میری مدد کرنا، کثرت سے اللہ کو سجدے کرتے رہنا۔ تو کثرت سجود سے مراد نفل نماز، کہ نفل نماز کثرت سے بہت زیادہ سجدے کرنا، سجدے سے مراد ہی نماز ہے نا، بہت زیادہ فرمایا سجدے کرنا، نماز بہت زیادہ پڑھتے رہنا۔ اس کا فائدہ ہی ہو جائے گا کہ سجدے جب کثرت سے، نماز کثرت سے ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ادھر شامل حال ہوگی، متوجہ ہوگی، اور میں بھی سفارش کر دوں گا، میں بھی عرض کر دوں گا، دعا مانگوں گا تیرے لیے کہ اللہ یہ چیز نے مانگی ہے ربیہ کو دے دیں۔ یہ لمبے سجدے اور کثرت سے اللہ کو سجدے کرنا، یہ ہے اس کا فائدہ۔ معدان ابن طلحہ کہتے تھے کہ میری ملاقات ہوئی حضرت ثوبان سے، اور ثوبان رضی اللہ عنہ جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، اور ثوبان رضی اللہ عنہ غالباً آخری آدمی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں 4 آدمی اترے تھے، اس لیے دفن کرنے کے وقت 4 آدمیوں کا قبر میں اترنا سنت ہے۔ لوگ اس مسئلے کو بھی بھول گئے، 2 آدمی اتر جاتے ہیں، 1 آدمی اتر جاتا ہے، کبھی کبھی 5-6 اتر جاتے ہیں، بغیر اس بات کو اور اس مسئلے کو جانے ہوئے کہ 4 آدمیوں کو اترنا سنت ہے۔ 4 بھی اترتے ہیں تو ویسے ہی اترتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ یہ سنت ہے، مسئلہ ہی نہیں پتا ہوتا۔ مسائل کو سیکھ کے کرنا کیا ہے، کوئی پیسے تھوڑے ہی ملتے ہیں، آخرت ٹھیک ہوتی ہے نا، موت کے بعد کی زندگی ٹھیک ہوتی ہے، اس کی تو ویسے بھی پرواہ نہیں، اگر اس کی پرواہ ہوتی تو صحیح تعلیم نہ حاصل کرتے۔ اس لیے ملتا کیا ہے ان مسائل کو سیکھ کے، کچھ بھی نہیں۔ اگر ایک مسئلے کے عوض میں 1 روپیہ بھی ملتا ہوتا نا تو لائنیں لگ جاتی، مگر آخرت کی فکر ہو تو تب احساس ہو یہ کتنی بڑی چیزیں ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں 4 آدمی اترے تھے، اس لیے مردے کو لٹانے کے لیے اور میت کو اپنی جگہ پہ رکھنے کے لیے اور قبر میں اترنے کے لیے 4 آدمی چاہیے تاکہ سنت کے مطابق بات ہو۔ تو یہ افراد جب باہر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں لٹا کر، تو اس پہ ثوبان رضی اللہ عنہ نے اپنی انگوٹھی پھینک دی جان بوجھ کے قبر میں، اور اس پہ علی رضی اللہ عنہ کو دیکھنے لگے تو امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا، مطلب یہ کہ اتر کے لے لو اپنی انگوٹھی۔ تو اترے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا، اور انہوں نے کہا میں نے یہ اس لیے کیا ہے لوگوں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ اس بات پر گواہ رہے کہ میں آخری آدمی تھا ان کی امت میں جو ان سے الگ ہوا ہوں۔ یہ محبت کے انداز ہے۔ تو ثوبان سے ملے ہیں معدان بن طلحہ، اور معدان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دلنی علی عمل ینفعنی، حضرت کوئی ایسا کام بتا دیں جو میں عمل کروں تو مجھے نفع ہو، او یدخلنی الجنہ، یا جنت میں داخلہ ہو جائے، جنت اللہ تعالیٰ دے دے، کوئی ایسا چھوٹا سا کام بتا دیں جو کرتا رہوں اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ جنت دے دے۔ فسکت عنی ملیجا، تو حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے، کچھ دیر سوچتے رہے۔ ثم التفت الیہ، پھر میری طرف توجہ فرمائی، اور حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے فرمایا علیک بالسجود، پھر ایسے ہے کہ جو تم نے مجھ سے کہا ہے تو دیکھو کثرت سے سجدے کرتے رہنا،
بہت سجدے کرنا اللہ کو. فَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یقول، آپ فرماتے تھے، ما من عبد یسجد اللہ سجدتن، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے سامنے ایک سجدہ کرے تو پھر کیا ہوتا ہے، مگر یہ کہ رفعہ اللہ عز وجل بہا درجتن، اللہ جنت میں ایک منزل اس کی بلند کر دیتا ہے، وحط عنہ بہا خطیئتن، اور ایک گناہ خدا اس کا معاف کر دیتا ہے. ہزاروں گناہ انسان کرتا ہے، چاہیے کہ لاکھوں سجدے کرے، اور ایک سجدہ آدمی کا قبول ہو جائے، پوری زندگی کا ایک سجدہ اگر قبول ہو جائے، فرض کیجئے لاکھ سجدے کیے تھے اور اللہ ایک سجدہ قبول فرما لیں، اس پوری کائنات سے اور ہزاروں زندگیوں سے اچھا. وہ ایک ہی سجدہ نہ کرنے پہ مارا گیا تھا، اور ایک سجدہ بھی اگر قبول کر لیں تو ترجہ آدمی مقدر کھل جائیں. تو حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو مادان، پھر سجدے کرتے رہنا. سجدے سے مراد نفل نماز خوب کثرت سے پڑھتے رہنا. جب کوئی آدمی سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک درجہ جنت میں بلند کر دیتے ہیں اور اس آدمی کا ایک گناہ معاف فرما دیتے ہیں. مادان رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، ثم لقیت ابا الدرداء، اور پھر میں گیا حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے پاس. فسألته عما سألت عنہ ثوبان، تو میں نے ان سے بھی جا کر یہی بات پوچھی جو حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے پوچھی تھی، کہ مجھے کوئی چھوٹا سا عمل بتا دیں، بس کرتا رہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں بھیج دے، یا وہ عمل مجھے بہت فائدہ دے. تو انہوں نے مجھ سے فرمایا، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے کہا، علیک بالسجود، کثرت سے سجدے کرنا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب کوئی آدمی اللہ کو سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درجہ اس کا بلند کر دیتے ہیں اور ایک گناہ اس انسان کا معاف ہو جاتا ہے. ٹھیک وہی بات جو حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے انہیں بتلائی تھی، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے بھی انہیں یہی بات بتائی ہے. دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی ہوگی. یہ کہیے کہ ان دونوں حضرات نے مختلف اوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی بات سنی ہوگی، لیکن بات وہی ہے کہ سجدہ کرو، اس میں بھی اللہ سے دعا مانگو. یہ سجدے اتنے کام کی چیز ہیں کہ جنت میں تو جو درجہ بلند ہوتا ہے اور گناہ معاف ہوتا ہے سو ہوتا ہی ہے. ایک اور حدیث دیکھیے، عطا ابن یزید کی روایت ہے، اور یہ عطا بن یزید، یہ عطا اور ہیں، ابن یزید ہیں، اور ایک ہیں عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہم، یہ سارے تابعین میں سے. تو عطا بن یزید کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کے پاس. یہ دونوں صحابی ہیں، ابو ہریرہ بھی اور ابو سعید رضی اللہ عنہ. تو ان میں سے ایک دوسرے کو بتا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت میں کیسے ہوگی، اور جو دوسرے جو سن رہے تھے وہ خاموش تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ آپ نے فرمایا قیامت میں گناہ گار لوگوں کی شفاعت ہوگی اور فرشتے آئیں گے لوگوں کی شفاعت کرنے کے لیے، اور پھر رسولوں کو بلایا جائے گا علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ اپنی اپنی امتوں کی شفاعت کریں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پل صراط کا ذکر کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكُونُ أَوَّلَ مَن يُجِيزُ، میں پہلا آدمی ہوں گا جسے اجازت دی جائے گی اس بات کی کہ شفاعت کروں. فَإِذَا فَرَغَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْقِسْطِ بَيْنَ خَلْقِهِ، اور جب اللہ اپنی مخلوق کو انصاف دے کر فارغ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کے ہاں انصاف پورا ہو جائے گا،
جنتی اور جہنمی سب لوگ الگ الگ ہو جائیں گے. وَأَخْرَجَ مِنَ النَّارِ مَن يُرِيدُ أَن يُخْرِجَ، اور جہنم سے وہ لوگ نکال لیے جائیں گے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوگا کہ انہیں نکال لیا جائے. تو امر اللہ الملائکۃ والرسل ان تشفع، اللہ حکم دے گا اپنے فرشتوں کو اور رسولوں کو علیہ الصلوۃ والسلام کہ اچھا شفاعت کرو، اور جو جہنم میں اب رہ گئے ہیں ان کے لیے مجھ سے مانگو. فرشتے عرض کریں گے اللہ اپنی مخلوق کو نجات دے دیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سفارش کریں گے. وَيُعْرَفُونَ بِعَلَامَاتِهِمْ، تو جن لوگوں کو جہنم سے نکالا جائے گا ان کو پہچانا جائے گا کہ ان کے جسم میں کون سی علامت ہے کہ یہ مسلمان تھے، ایمان تھا ان میں. ان النار تاکل کل شیء من ابن آدم، اور جہنم کی آگ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس بیٹے کو، جہنمی کو، سارا جسم جلا دے گی، سارا گوشت اور ہڈیاں اس کی جل رہی ہوں گی. الا موضع السجود، ہاں مگر وہ حصہ جسم کا جس پر یہ سجدہ کرتا رہا ہے وہ ہوگا. فَيُصَبُّ عَلَيْهِم مِّن مَّاءِ الْحَيَاةِ، اور اس پہ پھر فرشتے پانی چھڑکیں گے زندگی کا، آب حیات. اس پانی میں تاثیر ہوگی زندگی کی. پانی میں تاثیر ہوتی ہے نا، کچھ پانی ایسے ہوتے ہیں جو کڑوے ہوتے ہیں، کچھ میٹھے ہوتے ہیں. پانی کے اثر کی وجہ سے علاقے میں جو پھل اور سبزیاں اگتی ہیں ان کے ذائقے مختلف ہوتی ہیں، کیونکہ پانی کا اثر مختلف ہوتا ہے نا. کہیں پانی بھاری ہوتا ہے، کہیں ہلکا ہوتا ہے. یہ پانی جو چھڑکیں گے فرشتے ان پہ، یہ پانی زندگی کا ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَيَنبُتُونَ كَمَا تُنبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، یہ اگیں گے ایسے جیسے سبزہ اگتا ہے، گھاس اگتی ہے، اس طرح یہ اگ کھڑے ہوں گے. یعنی ان کے جسموں میں گوشت واپس آنا شروع ہو جائے گا. اور سمجھنے کی بات تو اس میں یہ ہے کہ پہچانے کہاں سے جائیں گے؟ سجدے کے اعضاء سے. تو اس کا مطلب یہ ہوا جو دوسری جگہ مسلم کی روایت میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے کی جو جگہیں ہیں اللہ نے حرام کر دیا ہے جہنم پہ کہ مومن آدمی جب جہنم میں ڈالا جائے تو سجدے کی جگہ پر آگ اثر کرے. اللہ کو اتنی ہی جگہیں پسند ہیں انسان کے جسم میں جو اس کے لیے جھکتی ہیں اور سجدہ کرتی ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ دونوں پاؤں، دونوں گھٹنے 4، دونوں ہاتھ 6، اور ناک اور پیشانی ایک ہی ہڈی، یہ 7 جگہیں ایسی ہیں جہاں جہنم کی آگ اس پہ اثر نہیں کرے گی. جو اللہ کے لیے سجدے کرتا رہا ہے، اگر دوسرے اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں پھینک بھی دیا گیا اور سزا ملی تو کم سے کم یہ 7 جگہیں محفوظ رہیں گی. اور انہی کو تو دیکھ کے فرشتے پہچانیں گے کہ اچھا یہ بھی مومن ہے، یہ 7 جگہوں سے نہیں جلا. یہ ہے فائدہ سجدے کا. اور سجدہ مکمل طور پہ تو وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ کیسے سجدہ اللہ کے حضور میں کرنا ہے. یہ تو ایک حدیث کی کتاب کی روایات ہیں کہ سجدے میں اتنی زیادہ دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، اور جو باقی ہیں وہ تو اس کے بھی علاوہ ہیں. اس لیے سجدہ جس کے مسائل بیان ہو رہے ہیں، درمیان میں یہ اتنی طویل گفتگو اس لیے کی گئی کہ یہ جو روش ہم لوگوں نے اپنا لی ہے نا کہ ہمارے سجدے بغیر دعاؤں کے اور ہماری نمازیں بس سر سے اتارنے والی بات ہوتی ہے، یہ مسلمان کے لیے مناسب نہیں. بھئی نماز پڑھنی ہے، آخر اٹھے ہیں، وضو کیا ہے، مشکل اور ساری کی ساری مشکلات سے نکلے ہیں اور نفس پہ قابو پایا ہے، کچھ ہمت کی ہے، تو آخر ہم پھر نماز کیوں نہ اچھی طرح پڑھیں؟ لے دے کے ایک نماز ہی تو پڑھنی ہے. اگر یہ بھی اچھی نہیں پڑھی اور سنت کے مطابق نہ ہوئی تو پھر جھک ماری.
پھر کیا کیا؟ اس لیے نماز کے مسائل ان کا خیال رکھنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ سنت کے مطابق نماز پڑھے، تھوڑی نماز پڑھ لے سنت کے مطابق پڑھے، بس یہ زیادہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ ساری رات پڑھتا رہے نفل دبا کے اور سب سنت کے خلاف ہوں، اللہ کو وہ چیز پسند نہیں۔ سجدے کے مسائل میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ سجدے میں پاؤں زمین پہ رکھنا اس کی کیا حیثیت ہے؟ فقہا نے 3 قول اس کے بارے میں لکھے ہیں، اور عام طور پر عوام میں یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ اگر سجدے میں دونوں پاؤں اٹھ گئے تو نماز ٹوٹ گئی۔ بعض کہتے ہیں کہ انگوٹھا لگا ہوا رہنا چاہیے، بعض کچھ کہتے ہیں، بعض کچھ کہتے ہیں، تو اس کی کچھ تفصیل ہے۔ بعض فقہا دونوں پاؤں کا سجدے میں رکھنا، زمین پر رکھنا، اس کو فرض قرار دیتے ہیں اور بعض سنت قرار دیتے ہیں، اور تیسرا قول واجب ہونے کا ہے، اور عام طور پہ فتویٰ اسی پہ دیا گیا ہے کہ سجدے کی حالت میں پاؤں کا زمین پر رکھنا واجب ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں پاؤں میں سے کسی ایک پاؤں کا بھی کوئی حصہ اتنی دیر زمین پر رہے کہ ایک مرتبہ تسبیح پڑھی جا سکے۔ پھر غور سے سن لیجئے کہ سجدے میں دونوں پاؤں کا کوئی ایک بھی حصہ، کوئی ایک بھی انگلی اتنی دیر زمین پر لگی رہنی چاہیے جتنی دیر میں ایک مرتبہ سبحان ربی العالی پڑھا جا سکتا ہے، یہ ہے واجب۔ تو اگر پورے سجدے میں ایک اس تسبیح کے برابر دونوں پاؤں کا کوئی بھی حصہ زمین پہ لگا رہے، ٹکا رہے، زمین کے ساتھ ٹچ رہے، تو اس ان ٹچ ہونے کی وجہ سے یہ واجب ادا ہو جائے گا۔ اور اگر اتنی مقدار بھی نہیں رکھی، دونوں پاؤں اٹھا لیے اور اتنی دیر کے لیے بھی دونوں پاؤں کا کوئی حصہ زمین کے ساتھ نہیں لگا رہا کہ یہ ایک مرتبہ بھی سبحان ربی العالی کہہ سکتا، تو اس نے واجب چیز کو نماز میں چھوڑ دیا۔ جب واجب چیز کو چھوڑ دیا تو نماز ٹوٹ گئی، دوبارہ نماز پڑھی، کیونکہ اس نے واجب کا ترک کر دیا۔ اور اگر غلطی سے ایسے ہو گیا تو آخر پہ سجدہ صاف کرے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ یہ سجدے پورے میں دونوں پاؤں میں سے کوئی ایک حصہ بھی کسی پاؤں کا ایک مرتبہ تسبیح پڑھنے کے برابر زمین پہ لگا رہے گا تو واجب تو ادا ہو جائے گا، مگر مکروہ بھی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ نماز توڑ دے یا نماز دوبارہ پڑھے، مگر یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، ایسی نماز اللہ کے ہاں اچھی نہیں گنی جائے گی، اس لیے کہ دونوں پاؤں کو زمین پہ رکھنا اور انگلیوں کو قبلہ رخ رکھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ تو دونوں پاؤں کو زمین پہ رکھے اور دونوں پاؤں کی انگلیوں کو انگوٹھوں سمیت 10 کے 10 جو ہیں انہیں قبلہ رخ رکھے، اور اگر قبلہ رخ نہیں رکھے گا تو نماز مکروہ ہوگی۔ شامی میں اس مسئلے کو انہوں نے اسی طرح لکھا ہے، اور برجندی رحمت اللہ علیہ کے فتاوی کے حوالے سے یہی فتویٰ نقل کیا ہے۔ اسی طرح سجدے میں ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے
کہ بعض لوگ نماز میں جب سجدے میں جاتے ہیں تو جو لباس انہوں نے پہن رکھا ہوتا ہے اسے اوپر اٹھا لیتے ہیں. پینٹ پہن رکھی ہو تو اس کو اوپر تھوڑا سا کھینچ لیتے ہیں، اور بعض لوگ اگر شلوار پہن رکھی ہو تو بھی یہ احتیاط کرتے ہیں. تو یہ صورت مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. اور بعض فقہا کے نزدیک شدید ناپسندیدہ ہے، وہ کہتے ہیں مکروہ تحریمی ہے. اور اگر وہ آدمی دیکھ کہیں اور رہا تھا اور پینٹ بھی دونوں ہاتھوں سے اس کو گھٹنوں سے اوپر کھینچ رہا تھا، اور دیکھنے سے لوگوں کو اندازہ ہوا کہ شاید یہ نماز نہیں پڑھ رہا، تو یہ عمل کثیر ہو جائے گا اور نماز ٹوٹ جائے گی. اس لیے احتیاط کرنی چاہیے. اللہ کے حضور میں حاضری ہے، نہیں ایسے کرنا چاہیے. ایک آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور وہ نماز میں اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا، تو آپ نے فرمایا اگر اس کے دل میں اللہ کا ادب اور احترام ہوتا تو اس کے جسم کو، اس کے اعضاء اور جوارح کو سکون مل جاتا، یعنی ادب اور تمیز سے کھڑا ہوتا اللہ کے سامنے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا کہ آدمی کے باطن کا اس کے ظاہر پر اثر ہوتا ہے. تو عمل کثیر اگر ہو گیا پینٹ کو اوپر کرتے ہوئے، دونوں ہاتھوں سے اس نے پینٹ کو اوپر چڑھایا اور دیکھ بھی ادھر ادھر رہا ہے، دیکھنے والوں نے یہ سمجھا کہ نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. اور اسی طرح عمل کثیر میں یہ صورت بھی ہوتی ہے کہ کبھی کبھی سجدے میں ٹوپی گر جاتی ہے، بال بڑے ہوتے ہیں، قدرتی طور پہ ایسے ہوتے ہیں، کبھی حجامت نہیں کرائی ہوئی ہوتی اور بال بڑھ جاتے ہیں تو ٹوپی کا سر پہ ٹھہرنا دشوار ہو جاتا ہے. تو اگر اس قسم کی ٹوپی ہو جو ایک ہاتھ سے سر پہ رکھی جاتی ہے تو نماز فاسد نہیں ہوگی، یعنی ایک ہاتھ سے وہ اگر سجدے کی حالت میں ٹوپی سر پہ اوڑھ لے گا تو نماز نہیں ہوگی فاسد. اور اگر دونوں ہاتھوں سے ایسے کرے گا اور دیکھنے والوں کو اندازہ ہو جائے کہ شاید یہ نماز نہیں پڑھ رہا تو اس انسان کی نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ یہ عمل کثیر ہے. اور زیادہ عمل ایسا جس کو دیکھ کے اندازہ ہو جائے کہ شاید نماز میں نہیں ہے، اس سے نماز ٹوٹ جاتی. ایسے یہ مسئلہ بھی خیال میں رہنا چاہیے کہ پیشانی اگر کسی آدمی کی ڈھکی رہے تو سجدہ ادا ہو جائے گا، مگر ایسے کرنا مکروہ تنزیہی ہے. مثلا کسی آدمی نے رومال باندھا ہوا ہے اور پیشانی کے اوپر ہے، تو اب زمین کے یا صف کے درمیان اور اس کی پیشانی کے درمیان رومال آ گیا نا اور پیشانی ڈھکی ہوئی ہے، سجدہ ادا ہو جائے گا. مگر ایسے کرنا خود مکروہ ہے. چاہیے کہ پیشانی پر کوئی چیز نہ ہو اور وہ براہ راست جا کر زمین پر یا صف پہ لگے. اور اگر کسی نے پگڑی باندھ لی یا رومال باندھ لیا ایسے کہ وہ رومال یا پگڑی جو زمین سے لگ رہی ہے وہ پیشانی سے اوپر سر پہ ہے اور پیشانی زمین پہ نہیں لگی، جو چیز زمین پہ لگ رہی ہے وہ رومال ہے جو سر
پہ بندھا ہوا ہے، اور پیشانی کا وہ پیچ ہے جو سر پر پگڑی کا وہ پیچ ہے جو سر پر آ گیا ہے، اور سر ٹک گیا ہے سجدے میں اور پیشانی زمین پہ نہیں لگی، تو سجدہ نہیں ہوا، نماز ٹوٹ جائے گی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ بعض لوگ پگڑی باندھتے ہیں، رومال باندھتے ہیں، مگر اس طرح سے باندھتے ہیں کہ وہ پیچ کے پیچ در پیچ ہو جاتا ہے، اور جب سجدہ کرتے ہیں تو سر کا پر جو کپڑا باندھا ہوا ہے اس کا پیچ، اس کی ایک پوری تہہ جا کر زمین کو چھوتی ہے اور پیشانی نہیں لگتی۔ گاؤں میں کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اگر پیشانی زمین پہ نہیں لگے گی تو اس انسان کی نماز نہیں ہوگی، دہرانی پڑے گی۔ ایک اور مسئلہ بھی سجدے کے مسائل میں خیال کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ہسپتال میں مریض جو نماز پڑھتا ہے تو کبھی کبھی اپنے بیڈ پہ نماز پڑھنی پڑ جاتی ہے، یا گدا ہوتا ہے اس پہ نماز پڑھنی پڑ جاتی ہے، اور کبھی کبھی گھر میں کوئی قالین، انڈر لے، کوئی ایسی چیز بچھی ہوئی ہوتی ہے جو دبتی جاتی ہے، تو ان ساری صورتوں میں یہ مسئلہ غور سے سننا چاہیے کہ یہ گدا یا یہ قالین اگر سر کے مکمل بوجھ کو برداشت کر لے تو اس صورت میں نماز صحیح ہے، پیشانی اچھی طرح اس پہ جم جائے، ٹک جائے، اور سارے سر کا بوجھ اچھی طرح وہ گدا یا وہ قالین برداشت کر لے، مزید اس میں دبنے کی صلاحیت نہ رہے، تو اس صورت میں نماز صحیح ہو گئی۔ اور اگر وہ برداشت نہ کر سکے، گدا دبتا ہی چلا جائے، قالین دھستی ہی چلی جائے، سر دھستا چلا جائے، قالین اس بوجھ کو نہ اٹھا سکے اور دھستا چلا جائے اس کے پیشانی کا حصہ، اور پھر سانس لینے میں بھی دشواری ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں اگر سر مکمل طور پر نہیں دبا تو پیشانی نہیں ٹکے گی، لہذا نماز بھی نہیں ہوگی۔ سجدہ ہی نہیں ہوا تو پھر نماز کیسے ہو جائے گی؟ اس لیے ہسپتال میں اور قالین میں اور ان چیزوں میں نماز پڑھتے ہوئے یہ بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی لیے یہ کارپیٹس اور قالینیں کوئی نئی نہیں آئیں دنیا میں، پچھلے زمانوں میں بھی ہوتی تھیں اور اس سے بھی بہتر ہوتی تھیں، لیکن مسلمان عام طور پر مسجدوں میں صفیں بچھایا کرتے تھے تاکہ ایسے نہ ہو کہ قالین بہت نرم ہو اور اس پہ پیشانی ٹکے نہیں اور سجدہ نہ ہو تو نتیجے میں نماز بھی نہیں ہوگی۔ سو چاہیے، اور اسی طرح بیت اللہ شریف میں جائیں، حرمین شریفین میں تو مسجد نبوی میں بھی اور بیت اللہ میں بھی بعض اوقات ایسی قالینیں جو نئی ہوتی ہیں بچھائی جاتی ہیں تو وہ ذرا سی نرم ہوتی ہیں، وہاں بھی سجدے میں احتیاط کرنی چاہیے کہ پیشانی اچھی طرح زمین پر لگ جائے، کیونکہ پیشانی نہیں ٹکے گی تو سجدہ نہیں ہوا، نتیجے میں نماز بھی نہیں ہوئی۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی خیال میں رہے کہ نفل نماز اس میں کسی آدمی نے سجدہ سہو کرنا ہو، سجدہ سہو کے مسائل پہ انشاءاللہ مستقل بات کریں گے، لیکن ایک مسئلے کا صرف سجدہ سہو سے جو متعلق ہے یہاں بیان کر دینا زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے نفل نماز پڑھی اور اس نے سجدہ سہو کرنا تھا اور وہ نہیں کیا، تو کیا اب وہ نماز لوٹائے گا یا نہیں؟ تو بعض اوقات یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ نفل نماز ہی تھی، نہیں ہوئی، کیوں لوٹائے؟ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ نفل نماز جب شروع کرتی تو وہ واجب کے حکم میں آ گئی، تو جو اس کی نماز اب نہیں ہوئی تو وہ نفل نہیں ہوئے بلکہ وہ واجب نماز نہیں ہوئی۔
تو اس صورت میں اسے نماز کا اعادہ کرنا چاہیے، نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے۔ نماز کے متعلق جو بات شروع ہوئی تھی فرائض کی چل رہی تھی، اور نماز کا 5واں فرض یہ سجدہ تھا، چوتھا فرض نماز کا رکوع تھا، اور تیسرا فرض نماز کا قرات تھی، نماز کا دوسرا فرض قیام تھا، اور نماز کا پہلا فرض تکبیر تحریمہ تھا۔ تو اس لیے اب تک 5 فرائض نماز کے پورے ہوئے، تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع اور دونوں سجدے، یہ 5 فرائض پورے ہو گئے۔ اس کے بعد اب چھٹا فریضہ ہے نماز کا، اور وہ ہے قاعدہ آخیرہ، یعنی آخری قاعدہ جو ہے اس کی کیا حیثیت ہے اور اس کو نماز میں فرض کے درجے میں جو رکھا گیا ہے تو اس کے کیا مسائل ہیں۔ انشاءاللہ اس سے اگلی نشست میں قاعدہ آخیرہ کے متعلق یعنی نماز کے چھٹے فرض کے متعلق بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔